بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود ونقطة دائرة صاحب الحمد والمقام المحمود ورسول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ومولانا الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين على لعنة الله أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات بر محمد وآل محمد. فرش عزا پہ بیٹھے ہوئے عرش مقام سامعین، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ آج کی شب بے انتہا غمناک اور قیامت آمیز شب ہے. جب ایک معصوم کی شہادت ہوتی ہے تو وہ قیامت کی شب ہوتی ہے. آج تو دو معصوم کی شہادت کے سلسلے میں مجلس بپا ہے. رسول کے لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ شہادت ہے، بعض لوگ کہتے ہیں وفات ہے، مگر دونوں اقوال اہل تشیع میں بھی پائے جاتے ہیں، اس لیے کہ رسول کو اتنا غم دیا گیا ہے، اتنی مصیبتیں دی گئی ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ شہادت میں تبدیل ہو گئی. رسول وہ ہستی ہے جس کو اللہ نے تمام علم، کمالات اور تمام حسن و خوبی سے مزین و مکمل سجا کے اور دنیا کے سامنے پیش کیا. یہ وہ رسول ہے جس کے اندر کوئی کمی، کوئی زیادتی نہیں. یعنی رسول ہر کردار کو، ہر علم کو، ہر طریقے کو مکمل کرنے والا ہے. اور آپ دیکھیں گے انبیاء کی فہرست میں پروردگار عالم نے انبیاء کا نزول فرمایا. جب آدم کا نزول فرمایا تو آدم کو کام دیا، ان سے کام لینا چاہا، مگر آدم کے بعد دوسرے نبیوں کو اس نے ذمہ داری عطا فرمائی. اگر ایک نبی کو ایک مرحلے پہ ذمہ داری دی ہے اور وہ کام اس زمانے نبوت میں مکمل ہو گیا ہے تو پروردگار عالم نے دوسرے نبی کو اس کام کے لیے زحمت نہیں دی. مثلا قوم لوط ہے، وہ ایک عجیب طریقے کے گناہ میں ملوث ہے. پروردگار عالم نے جناب لوط کے ذریعے ان کی قوم کو پہلے نصیحت کری، ان کو سمجھایا، مگر وہ نہیں مانے تو پروردگار عالم نے ان کی قوم کے اوپر عذاب نازل کیا. جب عذاب نازل ہوا تو وہ اس کی ہدایت کے لیے اللہ نے جناب لوط نبی کو رکھا. اب یہ گناہ جو اس وقت جناب لوط کی قوم میں ہو رہا تھا، جناب لوط نے پوری طریقے سے اس پہ مکمل کمانڈ حاصل کر لی، مکمل اس گناہ کو ختم کر دیا. تو یہ گناہ ہمیں دوسرے نبیوں کے زمانے میں دیکھنے کو نہیں ملتا. اسی طریقے سے آپ آئیے، جناب موسیٰ کا دور ہے. جناب موسیٰ کے دور میں جو گناہ ہو رہے ہیں، جناب موسیٰ نے اس پہ مکمل اس کے اوپر اپنا حق جتا لیا اور کور کر لیا. تو پروردگار عالم نے آنے والے نبی کو وہ کام نہیں دیا جو موسیٰ سے طلب فرمایا تھا. اگر طلب نہیں ہوتا یا مکمل نہیں ہوتا، دیکھیے ہمارا اور آپ کا کام کرنا اور صاحبان عصمت کا کام کرنا یہی فرق ہوتا ہے. ہم کام کریں، کام مکمل ہو یا نہ ہو اس کی کوئی یقینی بات نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے، مگر اللہ نے جس نبی کو، جس امام کو جو کام دیا ہے وہ کام مکمل ہی ہوگا، اس لیے کہ اس کے پاس عصمت کا حصار موجود ہے.
اس کے پاس عصمت کا حصار موجود ہے۔ تو جس نبی کو جو کام دیا ہے اس نے وہ کام بڑی حسن خوبی کے ساتھ کیا، اور دوسرے نبی کے زمانے میں وہ کام دکھائی نہیں دیتا، وہ گناہ دکھائی نہیں دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نبی نے مکمل کر لیا۔ اب سمجھ میں آتا ہے کہ پیغمبر اسلام کو پروردگار عالم نے کوئی ایک کمال، ایک فن نہیں دیا ہے، بلکہ خود محمد مصطفیٰ کی ذات کو کمالات کا مجسم بنا دیا۔ کوئی بھی کمالات انبیاء میں پایا جاتا ہے، کسی بھی معصوم میں پایا جاتا ہے، چاہے وہ آدم ہوں، موسیٰ ہوں، عیسیٰ ہوں، ابراہیم نوح ہوں، جو کمالات ان انبیاء میں پائے جاتے ہیں وہ سب کمالات ایک وقت میں محمد کی ذات میں پائے جاتے ہیں۔ اسی لیے پروردگار عالم نے محمد مصطفیٰ کو خاتم الانبیاء کے ساتھ سید الانبیاء کے لقب سے نوازا۔ سید الانبیاء کے لقب سے نوازا۔ کیوں؟ خاتم الانبیاء کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبوت ختم ہو گئی، چونکہ یہ تو ہم اردو میں دیکھ رہے ہیں نا، ختم کے معنی تمام کے ہو جاتے ہیں، مگر جو لقب پیغمبر کو ملا ہے وہ اردو زبان کے لحاظ سے نہیں ملا ہے، عربی زبان کے لحاظ سے ملا ہے۔ اردو زبان کے لحاظ سے نہیں، عربی زبان کے لحاظ سے ملا ہے۔ خاتم کے معنی ہم سمجھتے ہیں کہ نبوت ختم ہو گئی، بلکہ عربی میں خاتم کے معنی ہوتے ہیں انگوٹھی، انگشتری۔ جب کوئی بادشاہ کسی کے لیے کوئی فرمان یا حکم جاری کرتا تھا اور حکم نافذ ہونے کے بعد جب منظر عام پہ آتا تھا تو اس حکم کی ویلیو اور وقت نہیں ہوتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ اس پہ بادشاہ کی مہر نہیں لگی ہوتی تھی، اس کے ہاتھ میں خاص انگوٹھی ہوتی تھی جس کو وہ کاغذ پہ، دستاویز پہ لگاتا تھا۔ وہ اس بات کی سند و تائید ہوتی تھی کہ جو کچھ فرمان بادشاہ کی طرف سے جاری ہو رہا ہے، بادشاہ کی مہر لگ گئی ہے، تو اب یہ فرمان صحیح ہے، اب یہ حکم صحیح ہے۔ یہ ہو ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ لاکھ بادشاہ نے حکم نافذ کیا ہے مگر اس پہ اپنی مہر نہیں لگائی ہے، تو لوگوں کو یقین نہیں ہوتا تھا کہ یہ بادشاہ کی طرف سے ہے یا بادشاہ کی طرف سے نہیں۔ اور جس کو مکمل کرنا ہوتا ہے، بادشاہ جس فرمان کو مکمل کرتا ہے اس پہ اپنی انگوٹھی کی مہر لگا دیتا ہے۔ مہر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام میری جانب سے ہے، یہ کام میری جانب سے ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس دستاویز پہ، اس کاغذ پہ بادشاہ کی مہر لگ گئی ہے، تو اب اس کاغذ کو آگے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کاغذ کی جتنی فارمیلٹی تھی یہی مکمل ہو گئی ہے۔ اب اس کے بعد اس سلسلے میں کسی دستاویز کی، کسی کاغذ کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ بادشاہ کی مہر لگ گئی ہے۔ اللہ نے محمد کو بھیجا، اور محمد کو بھیجنے کے ساتھ محمد کو خاتم الانبیاء کے لقب سے نوازا۔ لقب سے نوازنا اس بات کی دلیل ہے جتنی بھی شریعت کی مقدسات تھی، جتنے بھی لحاظ و اوقات تھے، وہ سب محمد کو بھیجنے کے بعد پروردگار نے مکمل کر دیے۔ اور مکمل کی صنعت یہ ہے کہ میں تمہارے پاس محمد کو نبوت کے خاتمے کے عنوان سے نہیں بھیج رہا ہوں، بلکہ نبوت کے مکمل ہونے کے اعتبار سے بھیج رہا ہوں۔ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ محمد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبوت ختم ہو گئی۔ اگر نبوت ختم ہو گئی ہوتی تو عصمت بھی ختم ہو جاتی۔ جب عصمت ختم ہو گئی ہوتی تو قیامت کو بھی آ جانا چاہیے تھا، مگر دیکھا قیامت نہیں آئی۔ جو کچھ شریعت کی مقدس چیزیں تھیں وہ سب باقی ہیں۔ خانہ کعبہ باقی ہے، مسجد النبی باقی ہے، جو یہاں تک بیت المقدس فلسطین میں ہے وہ بھی باقی ہے۔ اس کا احترام ابھی بھی مسلمانوں کے درمیان ہے، مگر اس نوعیت سے احترام نہیں ہے کہ پہلے اس روح کی طرف، اس سمت کی طرف نماز ادا ہوتی تھی، اب نماز کا قبلہ رخ موڑ دیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معیار پروردگار عالم نے محمد مصطفیٰ کی ذات کو بنا دیا۔ اب جدھر جدھر محمد کی ذات مڑتی چلی جائے گی، کعبہ بھی وہی ہوگا، عصمت کا مزاج بھی وہی ہوگا۔ کل تک محمد فلسطین کی طرف، بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے، تو خانہ کعبہ، لوگوں کا کعبہ فلسطین بیت المقدس قرار دیا ہے،
جیسے ہی حالت رکوع میں پیغمبر نے اپنا رخ موڑ کے خانہ کعبہ کی طرف کر دیا، پروردگار عالم نے مسلمانوں کے قبلے کا رخ بھی موڑ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خانہ کعبہ عبادت گاہ ہے، مگر خانہ کعبہ وہ معیار نہیں ہے جو محمد مصطفیٰ کا معیار ہے۔ انسانوں کو، مسلمانوں کو وہاں موڑنا ہے جہاں جہاں محمد مصطفیٰ موڑتے ہوئے نظر آئیں۔ اب محمد مصطفیٰ کو دیکھا جائے گا کہ محمد مصطفیٰ جب شہر سے باہر جاتے ہیں تو کہاں قیام کرتے ہیں، جب شہر میں داخل ہوتے ہیں تو کہاں قیام کرتے ہیں۔ قیام کر کے بتا رہے ہیں کہ اگر وہ خاتم الانبیاء جس کو اللہ نے نبوت مکمل کرنے کے بعد بھیجا ہے، اگر اس کی کوئی جائے سکونت ہے تو اس کو فاطمہ کہتے ہیں، تو انسانوں کی جائے سکونت کو کیا کہیے گا؟ اس صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ پیغمبر اسلام نے اپنا رخ حالت نماز میں موڑ دیا ہے، تو پروردگار عالم نے مسلمانوں کا قبلہ بھی موڑ دیا ہے۔ اب کوئی اگر فلسطین کی طرف، بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنا چاہے، یہ قانون رکھے کہ محمد نے بھی نماز پڑھی تھی تو ہم پڑھ رہے ہیں، محمد نے بھی نماز پڑھی تھی تو ہم پڑھ رہے ہیں۔ محمد نے جو پڑھا تھا وہ گزرے ہوئے زمانے کی شریعت تھی، محمد جو کر رہے ہیں یہ موجودہ زمانے کی شریعت ہے۔ ہم جس زمانے میں رہیں گے اس کی شریعت پہ ہمیں عمل کرنا ہے۔ یہ تو توریت پہ بھی انسان عمل کر سکتا ہے، انجیل پہ بھی عمل کر سکتا ہے، زبور پہ بھی، مگر کیا اللہ نے ان کتابوں کو منسوخ کر دیا ہے۔ منسوخ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کتابیں ختم نہیں کی، کتابیں موجود ہیں، ان کا احترام موجود ہے، بس ان کی شریعت کو وہیں تک محفوظ کر دیا ہے۔ اور محفوظ کرنے کے بعد پروردگار عالم نے ان شریعتوں کے، ان کتابوں کے قوانین کو قرآن میں احاطہ کر دیا ہے، قرآن میں سمو دیا ہے۔ اب قرآن جو ہمارے پاس ہے صرف محمد کی شریعت کا اعلان نہیں کر رہی ہے، یہ آدم کی بھی شریعت کا اعلان کرتی ہے، یہ موسیٰ کی شریعت کا بھی اعلان کرتی ہے، یہ داؤد کی شریعت کا بھی اعلان کرتی ہے، یہ عیسیٰ کی شریعت کا بھی اعلان کرتی ہے۔ جس طریقے سے محمد مصطفیٰ تمام انبیاء کی نمائندگی کر رہے ہیں، اسی طریقے سے قرآن مجید تمام کتب الہی کی نمائندگی کر رہی ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ محمد کی ذات کو مکمل بنایا ہے، خاتم الانبیاء، یعنی تم پہ نبوت مکمل ہو چکی ہے۔ اب تمہارے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی نبی کو بھیجیں، مگر ہاں عصمت کی مزاج کی ضرورت ہے، عصمت کی ہستیوں کی ضرورت ہے، عصمت کی کڑیوں کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ابھی قیامت بہت دور ہے، ابھی قیامت بہت دور ہے۔ تو پروردگار عالم نے محمد کی ذات پہ نبوت کو تو مکمل کر دیا ہے، مگر عصمت کو مکمل نہیں کیا ہے۔ عصمت کا انکشاف اب اس سے ہوگا جس کی طرف محمد نشاندہی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ معیار عصمت نبوت کے بعد وہ بن رہی ہے جس کو محمد عصمت کی سند دے رہے ہیں، کسی اور کے کہنے اور سننے سے نہیں، بلکہ محمد مصطفیٰ کی کہنے سے۔ یعنی سارا نبوت کا دار و مدار جو ہے ایک ذات محمد کے اوپر ہے، محمد کے اوپر ساری نبوتوں کا دار و مدار ہے۔ اللہ نے وہ کردار محمد کو عطا کیا ہے کہ خاتم الانبیاء کے ساتھ ساتھ سید الانبیاء کا لقب دیا ہے۔ یہ جو سید الانبیاء کا لقب ہے یہ خاتم الانبیاء کے لقب کی وضاحت کر رہا ہے۔ خاتم الانبیاء کے لقب کی وضاحت کا نام سید الانبیاء ہے، یعنی جس پہ نبوت مکمل ہو رہی ہے وہی انبیاء کا سردار ہوگا، اور جو انبیاء کا سردار ہوگا اس کا جو جانشین ہوگا وہ بھی نبوت کے اوپر فضیلت رکھتا ہوگا۔ یہ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ وہ بھی عصمت کے اوپر فضیلت رکھتا ہوگا۔ آپ دیکھیے رسول خدا کی حیات میں کہ آپ نے جگہ جگہ کس کا اشارہ کیا ہے، کس کے بارے میں نشاندہی کی ہے، یہاں تک کہ آپ نے ذوالعشیرہ دیکھ لیجئے، غدیر دیکھ لیجئے، وہ سب دیکھ لیجئے آپ کس کی طرف اشارہ کیا ہے، کون شب ہجرت آیا ہے، کون معراج پہ گیا ہے، یہ سب اشارے و کائنات
یہ مجلس ابھی شہادت کے عنوان سے ہے، اس موضوع کو پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر پیغمبر نے اپنی حیات میں جگہ جگہ میں بتایا ہے کہ میں کس کو چاہتا ہوں، میں کس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ یعنی پیغمبر جس کے بارے میں نشاندہی کر رہے ہیں، اب وہ صرف پیغمبر کی نشاندہی نہیں ہے بلکہ تمام انبیاء کی نشاندہی اس ذات مقدس کی طرف ہے کہ یہ تمام انبیاء کا وارث ہے، اور جان دینا اور لینا انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ انسان چاہے کہ ہم جان دے دیں یا لے لیں، اس کے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ معاونت کرنا اس کے اختیار میں ہے۔ مگر معاونت اگر مدد معلوم ہو جائے کہ یہ میری مدد میری موت کو میرے قریب لا سکتی ہے، تو انسان اپنے اچھے سے اچھے ہمدرد کی مدد سے انکار کر دیتا ہے۔ اگر مجھے معلوم ہے کہ میں فلاں کی مدد کروں گا، اس کی مدد کرتے وقت میری جان بھی جا سکتی ہے، تو انسان چاہے جتنا قریبی ہو پیچھے ہٹ جائے گا کہ ہم تمہارے مونس و ہمدم ہیں، مگر ہم اپنی جان کو ہلاکت میں نہیں ڈالیں گے۔ مگر ادھر قریش مکہ نے کیا پلان بنایا کہ جو محمد کو قتل کر دیا جائے، محمد کو مار دیا جائے۔ تمام گروہ کو بٹھایا گیا اور بٹھانے کے بعد گفتگو ہو رہی ہے کہ محمد کو کیسے قتل کیا جائے۔ کسی نے کہا کہ محمد کو لاؤ اور لانے کے بعد ایک حجرے میں قید کر دو، اور کرنے کے بعد ایک چھوٹا سا سوراخ کھولو، اس سے محمد کو المختصر بہت ہی کم کھانا دیا جائے کہ کھانے کی قلت کی وجہ سے محمد دنیا سے چلے جائیں گے۔ کسی نے کہا نہیں ایسا نہیں کرو، کہا پھر کسی نے کہا کہ محمد کو اونٹنی پہ بٹھا دو اور شہر سے باہر بھیج دو، در بدر ہونے کے بعد بھوکے پیاسے محمد مر جائیں گے۔ کسی نے کہا کہ نہیں ایسا بھی نہیں کرو، کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر ایسا کوئی کرے گا تو بنی ہاشم اس سے محمد کے قتل کا قصاص لیں گے، دیت لیں گے اور خون بہا کا بدلہ لیں گے، اور اس بدلے کے مطلب یہ ہوگا کہ جب بدلہ لیں گے تو وہ بھی قتل ہوگا، اور جب وہ قتل ہوگا تو وہ ہم سب لوگوں کی پولوں کو کھول دے گا کہ یہ صرف میرا نہیں ہے کام، تمام لوگوں کا کام ہے۔ ہمارے گروہ میں یہ لوگ شامل تھے۔ کہا پھر کیا کیا جائے؟ کہا یہ کیا جائے محمد جب رات کو بستر پہ سوئیں تو ان کے گھر کو حصار کر لیا جائے، گھیر لیا جائے، اور رات کو ہر قبیلے کا ایک ایک شخص محمد کے گھر میں جائے اور محمد کو تلوار سے تہہ تیغ کر دے، کاٹ دے، مار دے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا جب بنی ہاشم محمد کے خون کا بدلہ لیں گے تو کسی ایک گروہ سے نہیں لے پائیں گے، تمام قبائل موجود ہوں گے تو بنی ہاشم کس سے بدلہ لیں گے؟ کہا اچھا یہی ٹھیک ہے، مگر ان کو نہیں معلوم ہے کہ میں جس کو قتل کرنے جا رہا ہوں وہ وحی الہی کا نزول کا مرکز بنا ہوا ہے، خاتم الانبیاء ہے، وہ سید الانبیاء ہے، وحی کے نزول کا مرکز ہے محمد، اس کو نہیں معلوم۔ کہا ادھر آپس میں میٹنگ ہو رہی تھی، ادھر اللہ کی طرف سے جبرائیل امین نازل ہوئے اور کہتے ہیں محمد تمہارے بارے میں ایسی میٹنگ اور آپس میں باتیں چل رہی ہیں۔ کہا پھر کیا کرنا ہے؟ جبرائیل کہتے ہیں تمہیں یہ کرنا ہے کہ تم یہاں سے راتوں رات شہر سے باہر چلے جاؤ اور اپنی جگہ پہ کسی ایسے کو سلا دو جو محمد تو نہ ہو مگر محمد کا نفس کہلائے۔ ایک سلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ جو محمد تو نہ ہو مگر محمد کا نفس کہلائے۔ اب یہ قید کیوں ہے کہ محمد کا نفس کہلائے؟ محمد نہ ہو مگر اس کا نفس کہلائے۔ کہا قید اس لیے ہے کہ نفس ہوگا تو اسی طریقے سے سوئے گا جیسے محمد سو رہے تھے، اسی طریقے سے کروٹیں بدلے گا جیسے محمد کروٹیں بدلتے ہیں، تاکہ دشمن دور سے دیکھے گا وہ محسوس نہیں کر پائے گا کہ محمد سو رہا ہے یا محمد کا نفس سو رہا ہے، محمد سو رہا ہے یا نفس محمد سو رہا ہے۔ ادھر محمد مصطفیٰ گھر سے باہر نکلے۔ اب یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ جب محمد مصطفیٰ گھر سے باہر نکلے تو راستے میں ان کو ایک صاحب ملے، محمد مصطفیٰ نے ان کو اپنے ساتھ لیا۔ کچھ تھوڑی دور اور چلے تو کچھ افراد سامنے نظر آئے جو رسول خدا کو دیکھ لیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ آپ نے مٹی یا کنکر اٹھائے اور ان کے اوپر پھونکا اور ان کے اوپر ڈال دیا۔ اب ان کو دکھائی نہیں دیا کہ محمد آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں، یعنی جس محمد کی الفاظ میں اتنی تاثیر ہو اگر مٹی کو ڈال دیا جائے وہ دیواروں کے پردے کا کام کرتی ہے، اس محمد کے انتخاب میں کیا مرحلہ ہوگا، اس
اس محمد کا انتخاب کتنا مرحلے کا عمل ہوگا. اگر وہ کسی کو اپنا جانشین بنا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام عناوین کو دیکھ کر بنا رہا ہے. اس میں عصمت کو بھی سنبھالنے کی بھی طاقت ہے, اس کو شریعت کو بھی سنبھالنے کی طاقت ہے. جب یہ سامنے کھڑا ہوگا تو بعین ہی وہی حکم دے گا جو محمد دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. صلوات بھیجیے محمد وآل محمد. بٹھایا, اس کے اوپر مٹی ڈالی, دکھائی نہیں دیے. اب ادھر مولا کائنات بستر پہ آرام فرما رہے ہیں. جب صبح ہوئی تو لوگ گھر میں گئے, اور جانے کے بعد دیکھا کہ محمد کو قتل کر دیا جائے. اب قریب پہنچے تو کیا دیکھا کہ محمد نہیں بلکہ علی ہے. کہا محمد کہاں ہے؟ کہا تم نے مجھے محمد کو عطا کیا تھا جو مجھ سے پوچھ رہے ہو. تم نے محمد کے بارے میں مجھ سے کچھ کہا تھا جو مجھ سے معلوم کر رہے ہو. کہا تم محمد کے بستر پہ سو رہے ہو, باہر تلواروں کا ہجوم نظر آ رہا ہے, پورے گھر کو تلواروں کے محاصرے میں کر لیا گیا ہے. اس عالم میں تمہیں نیند کیسی آئی؟ کہ یہی تو کمال ہے عصمت کا. آج جیسی نیند آئی ہے ویسی کبھی نیند نہیں آئی. معلوم یہ ہوا جو عصمت کا والا ہوتا ہے وہ تلواروں کے حصار میں بھی ایسے مطمئن ہو کے سوتا ہے جس کو کسی کا خوف نہیں ہوتا. صلوات بھیجیے محمد وآل محمد. تلواروں کے حصار میں اس طریقے سے سو رہے ہیں کہ جیسے آج نیند آئی ایسی کبھی نیند نہیں آئی. کیوں؟ کیونکہ حفاظت جان محمد میں سو رہا ہے. حفاظت جان محمد میں سو رہا, وہ بھی حکم محمد کے عنوان سے. ادھر مولا کائنات سو رہے ہیں, ادھر رسول خدا غار سور میں پہنچے. جب غار سور میں پہنچے, ادھر بستر پہ مولا رسول خدا نہیں ملے تو اب رسول خدا کو ڈھونڈتے ہوئے دشمنان غار سور تک پہنچ گئے. قدموں کے نشان کو دیکھتے دیکھتے غار سور تک پہنچے, مگر جس کو قدرت بچانا چاہتی ہے اس کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. مکڑیوں کے جالے کئی لمحوں میں, کئی دنوں میں, کئی برسوں میں تیار ہوتے ہیں. ادھر محمد مصطفیٰ غار سور میں گئے, مکڑی کو حکم ہوا تم اپنے جالے سے اس غار کے منہ کی حفاظت کرو, اس غار کے منہ کو بند کر دو. کبوتریوں کو حکم ہوا کہ تم یہاں پہ تخم دے دو. کہا کیوں؟ کہا کہ آج تمہارا تخم دینا اور آج تمہارا جالا بنانا صرف تمہاری محنت کی کاوشوں پہ نہیں ہے. آواز یہ ہوگی مکڑی نے, پروردگار یہ ایک لمحے کا کام نہیں ہے کہ میں جالا بندوں, اس کے لیے کافی وقت درکار ہے. کہ نہیں, تم راہ خدا میں کام کر رہی ہو, جالا بننا تمہارا کام ہے, مکمل کرنا ہمارا کام ہے. راہ خدا میں خدمت کرنا ہمارا کام ہے, قبول کرنا پروردگار کا کام ہے. صلوات بھیجیے محمد وآل محمد. راہ خدا میں خدمت کرنا ہمارا کام ہے, قبول کرنا پروردگار کا کام ہے. جالا بن گیا, دشمنان آئے, غار کے باہر سے واپس چلے گئے. کہا پیغمبر کے نقش غار تک ملتے ہیں مگر اس کے بعد پیغمبر کے نقش نہیں ملتے. تو وہ علی جس نے محمد مصطفیٰ کو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے محفوظ کیا, بچایا. کیوں؟ کیونکہ یہ نفس رسول ہے. اب اس عنوان سے دیکھیے آپ, حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان دیا جاتا ہے, مگر روایتوں میں اور قرآن میں کہیں کہیں احسان سے مراد نیکی ہے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان, سورہ رحمان کی یہ آیت ہے نا کہ احسان کا بدلہ احسان. بعض علماء کہتے ہیں یہاں احسان سے مراد نیکی ہے, یعنی کوئی تمہارے ساتھ نیکی کرے تو تم بھی نیکی کے جواب میں نیکی ہی کرو. اب یہاں علی نے پیغمبر کے ساتھ نیکی کری, پیغمبر نے بھی اپنا جانشین بنا کے علی کے ساتھ نیکی کری اور نیکی کر کے بتا دیا ہے. عام نیکیاں اور ہوتی ہیں, جو پیغمبر کے ساتھ نیکی ہوتی ہے وہ عصمت کبریٰ کے عنوان سے ہوتی ہے. صلوات بھیجیے محمد وآل محمد. عام انسان کے ساتھ نیکی کرنا اور ہوتا ہے, مگر پیغمبر کے ساتھ نیکی کرنا اور ہوتا ہے.
آج کی شب اتنی اہم شب ہے کہ 2 معصوم اس دنیا سے گزرے۔ جب معصوم گزرتا ہے نا تو اس کے خانوادے پہ کیا عجیب سی قیامت برپا ہو جاتی ہے۔ ہم لوگ گنہگار لوگ ہیں، نہ جانے کتنے گناہ ہم سے سرزد جانے اور انجانے میں ہونے رکھتے ہیں، مگر جب بھی ہمارے گھر سے کوئی گزرتا ہے تو ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری بچیاں اپنے آپ کو پریشان حال بنا لیتی۔ بھئی جیسے بھی ہیں مگر ہم اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں۔ ہماری بہنوں کو معلوم ہے کہ ہم گنہگار ہیں، ہماری بچیوں کو معلوم ہے ہم گنہگار ہیں، ہماری ماؤں کو معلوم ہے کہ ہم سے خطا اور لغزشیں ہوئی ہیں، مگر جب ہمارا جنازہ آتا ہے تو ایسے پھوٹ پھوٹ کے ماں بہنیں روتی ہیں۔ مگر زینب کے سامنے جب امام حسن مصطفیٰ کا جنازہ آیا ہو، تاریخ میں یہ واحد جنازہ ہے جو گھر سے قبرستان گیا مگر دفن نہ ہو سکا۔ گھر سے قبرستان گیا مگر دفن نہ ہو سکا۔ جناب عباس کو طیش آیا کہ تلوار نکال کے ابھی جنگ کا ماحول کر دیں۔ امام حسین علیہ السلام نے روک لیا، کہا بھیا عباس، بھیا حسن کی وصیت ہے، اگر میرے جنازے کو نانا کے پہلو میں جگہ نہ ملے تو ماں کے قدموں میں میرے جنازے کو رکھ دینا۔ جنگ کا ماحول نہیں ہے۔ جناب عباس کو کس کس موقع پر روکا گیا؟ حسرت تمنا عباس اس جنازے میں روکا گیا، کربلا میں روکا گیا۔ ارے عباس سے بڑا کوئی صابر نہیں ہے جو اپنی تمناؤں کو لے کر دنیا سے چلا گیا۔ ان سے بڑا کوئی صابر نہیں ہے۔ جو جنازہ گھر سے جاتا ہے وہ قبرستان میں دفن ہو جاتا ہے، مگر یہ جنازہ دفن نہ ہوا بلکہ جنازہ گھر پلٹا، اور کس عالم میں پلٹا؟ جب جنازہ گھر سے نکلا تھا تو کفن سفید تھا۔ جب جنازہ گھر سے نکلا تو کفن سفید تھا، جب جنازہ گھر واپس آیا خون سے رنگین ہو گیا۔ جنازہ خون سے رنگین ہو گیا۔ یہ کیوں رنگین ہو گیا؟ کہا حسن کے جنازے پہ اتنے تیر برسائے گئے کہ جنازہ رنگین، جنازے کا کفن رنگین ہو گیا۔ میں کہوں گا زینب، آپ اپنے بھائی کے جنازے کو رنگین دیکھ رہی ہیں، خون سے رنگین دیکھ رہی ہیں؟ عجب نہیں، زینب کبریٰ نے آواز دیا۔ زینب میں بڑی طاقت ہے۔ کہا کیا؟ کہ زینب نے اپنے نانا کا جنازہ بھی دیکھا ہے، زینب نے ماں کا پہلو شکستہ بھی دیکھا ہے، ارے زینب نے ابن ملجم کے ذریعے باپ کا سر شکافتہ بھی دیکھا۔ زینب نے ابن ملجم کے ذریعے بابا کا سر شگافتہ بھی دیکھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ابن ملجم نے جب حسین مولا کائنات کے سر اقدس پہ ضربت ماری اور مولا کائنات گھر کے قریب آنے کے بعد اپنے چاہنے والوں سے کہتے ہیں کہ واپس چلے جاؤ، مولا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں۔ ارے تم میرے چاہنے والے ہو مگر میں یہ نہیں چاہتا میری بچیوں کی آواز نامحرموں کے کانوں، یہ نہیں چاہتا میری بچیوں کی آواز نامحرموں کے کانوں میں جائے، تم واپس چلے جاؤ۔ اور مولا کائنات ایسے ہو کے گھر گئے جیسے مولا کائنات کو کوئی تکلیف ہے ہی نہیں، مگر دروازہ کھولا، کھولنے کے بعد زینب سینے سے لگ گئی، اے بابا آپ اپنا زخم چھپاتے ہیں مگر فرشتوں نے بتا دیا کہ علی کے سر پہ ضربت لگ چکی ہے۔ بابا فرشتوں نے بتا دیا، اور یہ مرحلہ جب حسن مصطفیٰ کے جنازے پہ تیر ہے، اے زینب تم کب تک مصیبتیں دیکھو گی؟ کا مصیبتوں کا سلسلہ میرے ساتھ ایسا ہے، میں ابھی بھیا حسن کے جنازے سے تیر نکال رہی ہوں مگر زینب سے برداشت نہیں ہوتا۔ ارے یہی زینب ہے جو حسین کا کٹتا ہوا گلا دیکھ، یہی زینب ہے آج حسن کے جنازے سے تیر نکالتی ہے مگر حسین کا گلا ہوا کٹا دیتی ہے اور آواز دیتی ہے، ارے میرے ماجائے کو بھوکا سوا نہ کرو، میری اماں نے چکیا پیس پیس کر پالا تھا، یہ میرا بھائی ہے، یہ پنجتن کی آخری کڑی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضاء تسلیما لامرہ۔